آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز ہوا، جس میں فتح 1 میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ اب تک جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کو ایک جائزہ دیں تو سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ برہموس جو کہ انڈیا کا ایک نامی گرامی میزائل ہے، اس کا بیاس میں اس کا میزائل سٹوریج تھا، اسے تباہ کیا گیا ہے۔ سٹوریج سائٹ تباہ کی گئی ہے، ایئر بیس ادھمپورہ کو تباہ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ پٹھان کوٹ ایئر بیس کو تباہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاک فضائیہ نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو جام کر دیا ہے۔ تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، پاک فضائیہ نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو جام کر دیا ہے، اور پاک فضائیہ کی تازہ کارروائی کے بعد انڈین ملٹری سیٹلائٹ کام نہیں کر پا رہا ہے۔ بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، دشمن بڑا اچھل رہا تھا تو اس کا کرارا جواب دیا ہے۔ آپریشن کا نام رکھا ہے بنیان مرصوص، جس کا مطلب ہے سیسا پھیلائی ہوئی دیوار۔ اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو فتح 1 میزائل فائر کیے جانے کے مناظر دکھائے۔ یہ وہ آئے تھے آپ کی اسکرین پر جس کی بنیاد پر اسے نام دیا گیا ہے بنیان مرصوص کا۔ پاک فوج نے گزشتہ رات اس آپریشن کا آغاز کیا جب بھارت کی جانب سے پاکستان میں ایئر بیسز کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ فتح 1 میزائلوں سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کامیابی سے اس وقت اہداف کو۔ JF-17 تھنڈر نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے جب قریباً 1.5 ارب مالیہ ڈالر کا ایئر ڈیفنس سسٹم جسے S-400 کہا جاتا تھا، جسے انڈیا کا غرور کہا جاتا تھا، اسے تباہ کر دیا ہے۔ اور سرسا ایئر بیس کے حوالے سے تو انڈین میڈیا بھی یہ تسلیم کر رہا ہے کہ سرسا ایئر بیس جو کہ بھٹنڈا کے نزدیک ہے اس پر حملہ ہوا ہے۔ انڈین ٹیلی ویژن چینلز پر بھی اس بات کا اعتراف کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پورے بھارت میں مختلف سائبر اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقے ہیں جہاں بجلی بند کر دی گئی ہے، متعدد ویب سائٹس ہیں جنہیں ہیک کر لیا گیا ہے اور ان کا ڈیٹا غائب کر دیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایئر بیس ادھمپور جو کہ بھارتی ایئر بیس ہے اسے تباہ کر دیا گیا، میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ آدم پور ایئر فیلڈ جو کہ پاکستان کے نزدیک واقع ایک ایئر فیلڈ ہے، اور یہاں سے ہی گزشتہ رات DGI نے بتایا تھا کہ امرتسر میں سکھوں پر میزائل برسائے گئے تھے، اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے۔ پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو تباہ کیا گیا ہے۔ برہموس کی اسٹوریج سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے، اس سے بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہمارے سیکورٹی ذرائع بتا رہے ہیں کہ جس سائٹ سے پاکستان کو میلی نگاہ سے دیکھا گیا اسے تباہ کر دیا گیا ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول استعمال کیا گیا ہے، اور آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول یہ ہے کہ جس سائٹ سے پاکستان پر حملہ کیا گیا اسے سخت ترین نقصان پہنچاتے ہوئے تباہ کر دیا ہے۔ تازہ ترین خبر ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ کی کارروائی میں انڈین ملٹری کا جو سیٹلائٹ ہے اسے جام کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد انڈین ملٹری سیٹلائٹ کامیابی کے لیے شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ اس دوران ہیزر چودھری نے بھی اسٹوڈیو میں جوائن کیا۔ ویلکم جی شہزاد، کہیے گا پاک فضائیہ نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو بھی جیم کر دیا ہے، ابھی جو تازہ صورتحال چل رہی ہے اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ جی دیکھیں، میں اس پہ پچھلے کچھ دن سے کامنٹ کر رہا ہوں جب میں نے یہ اسٹوری کی تھی کہ 4 رفیل طیارے جو ہے وہ پاکستان کی ایئر اسپیس کے بہت قریب تھے، اور وہ ایک ایڈوانسمنٹ تھی، ایک ایگریسو ایڈوانسمنٹ تھی، کیونکہ وہ اسپائس 2000 میزائل سے لیس تھے، یعنی کہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہوئے پاکستان کو نشانہ بنا سکتے تھے، اور پاکستان نے ان تمام 4 رفیل طیاروں کو واپس بھیجنے پہ مجبور کیا کیونکہ ہم نے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، ان کے رڈار سسٹم کو ایکسٹینسو جیمنگ کی ان کی، جس سے ان کی کمیونیکیشن آپس میں منقطع ہو گئی اور گراؤنڈ سے منقطع ہو گئی۔ اور مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں یہ جو پاکستان ایئر فورس کی جو ٹیکنالوجی ہے جو پچھلے 4-5 سال میں بہت زیادہ اس میں انہوں نے ترقی کی ہے، میں اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کی نالج حاصل کی ہے، اور اس میں جو میں یہ سمجھتا تھا، اور میرے خیال سے زیادہ پاکستانی جب سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کیا ہے، وہ کہیں گے ہمارے پاس جنگی طیارے ہیں، F-16 ہے، J-10 ہے، JF-17 ہے ہمارے پاس، لیکن یہ نہیں ہے صرف ہمارا اب جو پاکستان ایئر فورس کا بھی ایک پورا میتھڈ ہے جنگ لڑنے کا، لڑائی لڑنے کا، وہ ایک ملٹی ڈومین ہے جس میں وہ الیکٹرانک وارفیئر، سائبر وارفیئر، اسپیس وارفیئر جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے ان کے سسٹم کو ناکارہ بنایا ہے، تو یہ اسی سائبر الیکٹرانک وارفیئر، اسپیس وارفیئر کا حصہ ہے۔
اور جو پلینس کی میں بات کر رہا تھا ان کو جیم کرنا ان کے سسٹمز کو، وہ تو ایک بات تھی، لیکن یہ دیکھنا کہ وہ امبالہ سے کب ٹیک آف ہوئے، 4 سے 5 منٹ میں وہ تقریباً پاکستان کی ایئر اسپیس کے قریب پہنچ گئے اور پھر ان کو ریورٹ بیک کرایا گیا اور ان کو ایمرجنسی لینڈنگ کرنی پڑی جا کے سری نگر ایئر بیس پہ. تو یہ ایک بہت ہی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. اور یہ ہمیں بتایا گیا تھا، یہ ہمیں اس دن بتایا گیا تھا ایک بریفنگ میں کہ اگر if the war is imposed on us and if we have to fight back، یہ صرف ایک روایتی کنونشنل فائٹ بیک نہیں ہوگی. ہم ان تمام ایلیمنٹس کو، تمام جو ملٹی ڈومین وارفیئر سسٹمز ہیں ہمارے، ہم ان کو پیرلل استعمال کریں گے اور اپنے جو حریف ہے، اپنا جو دشمن ہے، اس کو ہم چوک کرنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی سنی تھی، جو رفیل جو ہم نے گرائے، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ ایک تو ہم نے ڈاگ فائٹ کی، اور وہ بھی ڈاگ فائٹ جو ہے ایسی نہیں تھی جو ماضی میں ہوتی تھی کہ جہاز قریب اڑے. بیونڈ ویژل رینج کا زمانہ ہے، تو آپ 100 میل 150 کلومیٹر 200 کلومیٹر دور آپ ان کو لاک کر کے ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے بھی جو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ پہلے ان کے کمیونیکیشن سسٹم کو جام کریں. ایک دفعہ ان کا کمیونیکیشن سسٹم، چاہے وہ جہاز کا ہو، چاہے وہ آپ کا رڈار ہو یا ایئر ڈیفینس سسٹم ہو، وہ وہاں پہ جام کر دیا تو بہت آسان ہو جاتا ہے آپ کے لیے کہ آپ ان کو شکست دے سکیں. اچھا، آپ سے کچھ دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کی، اس کی امپورٹنس آپ نے بتائی. ہم چاہیں گے ایک بار پھر ہمارے ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ بتائیے گا. لیکن اس سے پہلے ایک مختصر بات جو ہم کرنا چاہیں گے کہ پروفیشنلزم جو ہے ہم نے دیکھا ہے، ایک جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارتی ملٹری اور بھارتی میڈیا ایک ڈسکنیکٹ ہے، افواہوں کا ایک بازار ہے جو گرم ہے. پاکستانی جو ISPR ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کنیکٹ ہے، وہ معلومات دے رہا ہے. ہماری بھی کوشش ہے کہ درست ترین معلومات ہوں، اور ان کی بھی جانب سے ہم نے یہ کوشش دیکھی ہے کہ پہلے بتایا گیا کہ اب ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد حملے کی معلومات دی گئی. کتنا پروفیشنلزم دکھائی دیا اس سارے معاملات کو ہینڈل کرنے میں، خاص طور پر میڈیا ہینڈلنگ میں؟ نہیں، بہت زیادہ. ایک تو جب آپ لڑائی بھی لڑتے ہیں، ٹیکنالوجی جو بھی ہو آپ کے پاس، لیکن آبویسلی جو ہیومن ایلیمنٹ ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سالوں سال کی ٹریننگ، آپ کا وہ مائنڈ سیٹ، آپ کا جذبہ، اور وہ فیو سیکنڈز میں جو آپ نے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہوتی ہے، وہ اگر آپ کی بالکل پرفیکٹ نہ ہو تو پھر شاید یہ تو سیکنڈز کا گیم ہے، کوئی ڈاگ فائٹ ہو، اس میں تو آپ پھر کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. اور میرے خیال سے یہی فرق ہے ایک بہت بڑا، کیونکہ رافیل تو ان کے پاس بھی ہے، ون آف دا بیسٹ ٹیکنالوجیز، 4.5 جنریشن فائٹر جیٹس ہیں، وہ ان کے پاس بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ ناکام ہوئے. آپ نے جو S-400 کی بات کی، یہ 300 ٹارگیٹس کو ٹریک کر سکتا ہے سائملٹینیسلی، 36 تھریڈس کو انگیج کر سکتا ہے. اگر آپ کے 36 پتہ ملائے جا رہے ہیں، انگیج کر سکتا ہے، ان کو انٹرسپٹ کر کے یہ آپ کے بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائی. بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو تباہ کر دیا گیا ہے. تازہ ترین خبر ہے، بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے جوابی کارروائیاں کی ہیں اور اب بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا. یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں اڑی سپلائی ڈپو، جس کو اس وقت راک کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے. دیکھیے گا یہ منظر آپ ذرا، یہ فتح میزائل کی کامیابی دیکھیے گا، بنیان مرسوس کی کامیابی دیکھیے گا. اڑی میں سپلائی ڈپو تھا جیسے تباہ کر دیا گیا ہے پاکستان فوج کی جانب سے، پاکستان آرمی کی جانب سے. سرفس ٹو سرفس اور ایئر ٹو سرفس میزائل داغے جا رہے ہیں اور کامیابیوں کی ایک داستان ہے جو رقم کی جا رہی ہے. جب یہ آیت پڑھی جا رہی تھی کہ نصر من اللہ و فتح قریب، فتح ون اب ٹھیک ٹھیک نشانے لگا رہا ہے. یہ جلد ہی اپنے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ پریسیجن کے حوالے سے معروف میزائل ہے جو پاکستان کی جانب سے حال ہی میں اس کا کامیاب تجربہ کیا گیا اور اب کامیابی سے اپنے نشانے ٹھیک ٹھیک لگا رہا ہے. بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے جوابی کارروائی کی ہے. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بریانم مرسوس آہنی دیوار جاری ہے. پاکستان اب تک بھارت کے 20 اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے، جبکہ بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہر نگیاری بھی تباہ کر دیا گیا. برہم مو اسٹوریج سائٹ نگروٹا کو بھی تباہ کیا گیا ہے. اور اب تازہ خبر یہ ہے کہ بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو کو
تباہ کر دیا گیا ہے. بنیانم مرصوص آہنی دیوار جاری ہے اور پاکستان نے اب تک بھارت کے 20 اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ کو تباہ کر دیا ہے. بھارت کے سپلائی ڈپو اڑی کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا ہے جس کی تصدیق خود بھارتی میڈیا نے کی ہے. اہم ترین خبریں آپ کو دے رہے ہیں. گزشتہ رات 3 بجے کے قریب موصول ہوئی ہے خبر کہ پاکستان نے درندازی کی ہے. ایئر ٹو سرفیس میزائل یعنی کہ فضا سے زمین میں مار کرنے والے میزائلوں کے ذریعے پاکستان میں ایئر فیلڈ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی. ان حملوں کو ناکام بنایا گیا, ان میزائلز کو انٹرپٹ کیا گیا اور اس کے بعد DISPR کی جانب سے ایک ہنگامی پریس کانفرنس ہوئی جس میں بتایا گیا کہ نور خان ایئر بیس, مرید ایئر بیس, رفیقی ایئر بیس جو کہ چکوال میں واقع ہیں اور ان تینوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اسے ناکام بنا دیا گیا ہے. ہمارے تمام ایسٹس بھرپور طور پر محفوظ اور انٹیکٹ ہیں لیکن اب بھارت ہمارے جواب کا انتظار کرے. اس کے بعد پاکستان کی ایئر فیلڈ کو صبح 3 بجے سے لے کر آج دوپہر 12 بجے تک کے لیے بند کیا گیا اور پاکستانی شاہینوں نے اپنی کارروائی شروع کی. پاکستان کے فتح میزائل داغے گئے اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں فجر کی آذان کے ساتھ اور دشمن کے ٹھکانوں کو انہوں نے ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا. اب تک جو کامیابیاں مل چکی ہیں ان سے ہم آپ کو آگاہ کریں. آرٹلری گن پوزیشن دہرنگیاری تباہ کر دی گئی. برہموس اسٹوریج سائٹ نگروٹا تباہ کر دیا گیا. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر KG ٹاپ تباہ کر دیا گیا. سپلائی ڈپو اڑی تباہ کر دیا گیا اور ہائی ویلیو زونز کا نشانہ بنایا جائے گا اگر اب جارحیت کی گئی. اس بات کا فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے. پاکستان نے بیاس میں برہموس کی اسٹوریج کو تباہ کیا ہے. بیاس برہموس اسٹوریج سائٹ کی تباہی کی ویڈیو جاری کی ہے. ایئر بیس ادھم پور کو تباہ کیا گیا, اس کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی ہے. آدم پور ایئر فیلڈ جہاں سے گزشتہ رات اپنے ہی شہریوں کو بھارت نے نشانہ بنا کر الزام پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی. امرتسر میں سکھوں پر میزائل داغے گئے اور اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہے. تو پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے. برہموس کی اسٹوریج سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے. متعدد ٹارگٹ کو آپریشن بنیانن مرصوص میں نشانہ بنایا جا رہا ہے. اسکرین کی دائیں جانب وہ آیت دیکھ سکتے ہیں قرآن کریم کی آپ جس سے یہ لفظ یہ آپریشن بنیانن مرصوص مستعار لیا گیا ہے. اس کا مطلب ہے آہنی دیوار, سیسا پلائی دیوار. اور اس میں خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اسی سے یہ نام بنیانن مرصوص مستعار لیا گیا ہے اور اس کے بعد اب یہ کارروائی کی جا رہی ہے. تیزی سے دشمن کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اپنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. اس وقت بھارت نے متعدد مقامات پر, مودی جی کا اپنا علاقہ گجرات, وہاں پر جو بجلی ہے گریڈ اسٹیشن ہیں وہ ہیک ہو چکے ہیں. متعدد ویب سائٹ ہیک کر کے ان کا ڈیٹا اڑا دیا گیا ہے. اور پچھلے 3 گھنٹے سے مودی کے شہر گجرات میں پاکستانی ڈرونز کی پروازیں بھی جاری ہیں اور پاک فضائیہ کی کارروائی کے بعد انڈین ملٹری سیٹلائٹ کام نہیں کر پا رہا. پاک فضائیہ نے انڈین ملٹری سیٹلائٹ کو جیم کر دیا ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائی جاری ہے. پاکستان کا بھارت کے خلاف آپریشن بنیانن مرصوص آہنی دیوار, سیسا پلائی دیوار جاری ہے. پاکستان اب تک بھارت کے 20 اہداف کو نشانہ بنا چکا ہے. بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہر نگیاری کو تباہ کر دیا. برہموس اسٹوریج سائٹ نگروٹا کو بھی تباہ کر دیا اور یہ کہ بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ کو بھی تباہ کر دیا ہے. بھارتی اڑی فیلڈ سپلائی ڈپو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں. ایسے میں تازہ ترین خبر آ رہی ہے. امریکی سیکرٹری خارجہ مارکو روبیو نے ایک بار پھر پاکستان سے رابطہ کیا ہے اور اس بار ٹیلی فون کیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو. امریکی وزیر خارجہ کی پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے تعاون کی پیشکش ایک بار پھر سامنے آئی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ جیو نیوز اعزاز سید. اعزاز سید بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں. مارکو روبیو نے دوبارہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے رابطہ کیا ہے, کیا گفتگو ہوئی ہے؟ جی اس وقت سفارتی اور فوجی اعتبار سے سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ اور بھارت کے چونکہ قریبی تعلقات بھی ہیں. پاکستان کے ساتھ بھی امریکہ کے تعلقات ہیں لیکن امریکہ کے زیادہ قریبی تعلقات گردانے جانتے رہے ہیں بھارت کے ساتھ. اب امریکہ کی طرف سے براہ راست امریکی سیکرٹری خارجہ, امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے براہ راست ٹیلی فون کال کی ہے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کو اور اس ٹیلی فون پر رابطے میں امریکہ نے پیشکش کی ہے پاکستان
اور بھارت کے درمیان جو مستقل کشیدگی ہوئی ہے اس کے خاتمے کی پیشکش کے لیے اپنی تعمیری معاونت کی پیشکش کی ہے، اور اس میں امریکہ نے یہ بھی زور دیا ہے کہ ہم اس طرح کی تعمیری معاونت کریں گے تاکہ مستقبل میں بھی کانفلکٹس یا تنازعات ان سے بچا جا سکے۔ یہ ریکویسٹ کی گئی ہے پاکستان سے۔ امریکی سیکرٹری خارجہ، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے پاکستان کے آرمی چیف ان سے براہ راست رابطہ کر کے پاکستان کے اسٹرانگ مین، پاکستان کی فوج کے سربراہ جو کہ اس سارے جو ملٹری آپریشن ہے پاکستان کا اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اس کو براہ راست امریکہ کی طرف سے رابطہ کیا۔ اچھا اعزاز سید، یہ کہیے گا مارکو روبیو وزیر خارجہ نے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے، کیا بھارت سے بھی کوئی رابطہ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے؟ دیکھیے، بھارت سے امریکہ کا رابطہ موجود ہے۔ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ماضی میں ابھی حالیہ دنوں میں مارکو روبیو نے بھارتی جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر ان سے رابطہ کیا تھا، براہ راست رابطہ ہوا تھا، اور بھارتی قیادت سے ان کا براہ راست رابطہ ہوا تھا۔ پھر اس کے باوجود بھارت کی طرف سے اٹیک کیا گیا اور پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم بھارت کو جواب دیں گے۔ آج بھارت کو پاکستان نے جواب دیا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ شروع میں امریکہ کی طرف سے جو کانفلکٹ پاکستان اور بھارت کے درمیان پیدا ہوا تھا تو زیادہ دلچسپی امریکہ کی طرف سے نہیں دکھائی گئی تھی، جو کہ اعزاز گزشتہ روز بھی نائب امریکی صدر جے ڈی وینس نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ دو ممالک کی لڑائی سے ہمیں کیا لینا۔ تو اب یہ لگتا ہے کہ مارکو روبیو جو ہے جنہیں یہ کام سونپا گیا ہے ان کا موقف الگ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی کردار ادا کیا جائے۔ نہیں، مارکو روبیو کا نہیں، یہ امریکی حکومت کا موقف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پاکستان نے جواب دیا ہے بھارت کو، اور اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بلا لیا ہے اجلاس نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا، جو کہ نیوکلیئر ویپنری سے تعلق رکھتی ہے۔ نیوکلیئر ویپن ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اب پاکستان اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ اس نے ٹیکٹیکل بنیادوں پہ نیوکلیئر ویپن بھارت کے خلاف استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ پاکستان نے بھارت کے اہم ترین جو تجارتی معاشی مراکز اور ان کی فوجی مراکز ان کا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے، اور اگر یہ فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم نے ٹیکٹیکل اسمال اور میڈیم ٹیکٹیکل ویپن نیوکلیئر کے استعمال کرنے تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی، اور اس بات کا جائزہ خود امریکہ بھی دے رہا ہے۔ امریکہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ پاکستان لیکن اعزاز سید، گزشتہ روز امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ امریکہ اس میں مداخلت نہیں کرے گا، یہ دو ممالک کا معاملہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ صورتحال ایسی نظر نہیں آ رہی کہ ایٹمی طاقت یا ایٹمی قوت کو استعمال کیا جائے، لیکن اب صورتحال کچھ اور ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے ایک بار پھر اس طرح اشتعال انگیزی کی رہی ہے اور پاکستان کی جانب سے بھرپور جواب بھی دیا گیا ہے۔ بالکل، آپ تو مارکو روبیو کی یا جے ڈی وینس کی بات کر رہی ہیں، میں آپ کو پہلا جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پہلا امپریشن دیا تھا وہ بڑا ہی بے نیازی کا امپریشن تھا، اور انہوں نے یہ تاثر دیا تھا کہ جس طریقے سے انہیں پاکستان اور بھارت کے تنازع سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دراصل جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے اپنی پالیسی کا ساؤتھ ایشیا میں اناؤنس کر رکھا تھا، اور وہ پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے اناؤنس کر رکھا تھا کہ بھارت ہمارا دوست ہے اور چین ہمارا دشمن ہے، اور چین پاکستان کا قریبی دوست ہے، اور جب امریکی انتظامیہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمیں اس معاملے سے کوئی غرض نہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھارت کو کھلی چھوٹ دینا کہ وہ پاکستان کے خلاف کارروائی کرے۔ اور اب جبکہ پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے، پاکستان کی طرف سے ملٹری لیول کے اوپر جواب آیا ہے، اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں خود امریکہ بھی آبزرو کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پاکستان کے آرمی چیف سے رابطہ ہوا ہے مارکو روبیو کا، جو کہ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اور یہ رابطہ اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ یاد کریے کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا جو کیبنٹ کی ہے اس کا جو اجلاس ہوا تھا تو کیبنٹ ممبرز نے جو تمام اختیار تھا وہ مسلح افواج کو دے دیا تھا،
तो इस एतबार से ये बड़ा अहम राब्ता है जो कि अमेरिका ने अब राब्ता किया है। हालांकि अमेरिका को अपनी डिप्लोमेसी पहले दिखानी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया आपका एजाज सैयद। और इस दौरान हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफी तजज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने। उनके पास खबर है, इत्तला है, अहम उनसे जानते हैं। जी शाहज़ेब। जी, हमारे पास इत्तला ये है कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है वजीर खारजा और नायब वजीर आजम इसहाक डार से, और उनकी दोनों की गुफ्तगू हुई है। और जो हमें इत्तलात मिली है उसके मुताबिक जो अमरीकी सेक्रेटरी खारजा है मार्को रूबियो, उन्होंने डीएस्केलेट करने का कहा है, पाकिस्तान से कहा है कि यहाँ से अब टेंशन को ना बढ़ाया जाए, डीएस्केलेट किया जाए। और हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने उनसे ये कहा है कि पाकिस्तान डीएस्केलेट करने को तैयार है, यहाँ से सूरत हाल नॉर्मलाइज करने को तैयार है अगर भारत यहाँ रुक जाए तो। और साथ साथ उन्होंने ये भी हमें ये बताया गया है कि इसहाक डार साहब ने ये वादे किया है सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को कि अगर इंडिया नहीं रुका और उन्होंने कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान इससे बढ़कर रिस्पॉन्ड करेगा, इससे बड़ी कार्रवाई करेगा। हम आपको फिर बता रहे हैं कि सेक्रेटरी खारजा अमेरिका के मार्को रूबियो का राब्ता हुआ है पाकिस्तान से वजीर खारजा इसहाक डार से, और उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ से टेंशन को कम किया जाए, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल को डीएस्केलेट किया जाए। और हमारी तरफ से ये कहा गया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार है, पाकिस्तान यहाँ से टेंशन को नहीं बढ़ाना चाहता, और भारत अगर यहाँ रुक जाता है तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मगर भारत के सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो को ये वादे किया गया पाकिस्तान के वजीर खारजा की तरफ से कि अगर भारत ने यहाँ से सिचुएशन बढ़ाई या कोई एक्शन लिया तो पाकिस्तान से बढ़कर एक्शन लेगा और पाकिस्तान स्ट्राइक बैक करेगा, पाकिस्तान नहीं रुकेगा। तो बताया गया उन्हें कि बॉल इस वक्त भारत के कोर्ट में है, भारत ये फैसला करे अब कि उसने जवाब देना है या टेबल पर आकर बात करनी है। अच्छा शाहज़ेब, हमने देखा है कि पाकिस्तान की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया, कोशिश की गई कि पहल ना की जाए लेकिन फिर जवाब देने में भी ताखीर ना की जाए और तगड़ा जवाब दिया जाए। गुज़िश्ता रोज भी 3 एयर बेसेस को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश जब की गई भारत की जानिब से तो फिर करारा जवाब देने का फैसला किया गया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है ये लॉन्च किया गया। तो आपको लगता है कि हम जब डीएस्केलेट कहते हैं तो भारत डीएस्केलेशन को तैयार नहीं है, असल जिम्मेदार वो है? जी बिल्कुल। और अगर इससे पहले भी जब इसहाक डार साहब से बात हुई, सुबह उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी कि 3 दिन से ये हो रहा था कि सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो से लेकर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक पाकिस्तान से राब्ता करते थे और वो पाकिस्तान को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा वजीर खारजा जयशंकर का ये पैगाम पहुंचाते थे कि हम डीएस्केलेशन नहीं चाहते, आप पाकिस्तान से बात करें कि सूरत हाल को यहाँ से डीएस्केलेट करे। और पाकिस्तान इस बात के लिए हामी भी भरता था कि जी ठीक है हम डीएस्केलेशन के लिए तैयार हैं, मगर फिर भारत की तरफ से एडवेंचर कर दिया जाता था। पाकिस्तान में पहले 28 ड्रोन भेजे, फिर 31 ड्रोन भेजे और फिर 48 ड्रोन भेजे। और ये हुआ, इसहाक डार साहब ने बताया कि हमने जब कहा उनसे तो हमें तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने कहा कि भारत ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने एस्केलेशन की है और 15 जगहों पे हमला किया है। और फिर इसहाक डार साहब ने बताया कि हमने अपने दोस्त ममालिक से और उनके सुफरा से कहा कि आप खुद अपनी तहकीकात करा लें, अगर एक भी जगह पाकिस्तान ने हमला कराया हो तो फिर बताइए। और उसके बाद दोस्त ममालिक ने अपनी तहकीक और तस्दीक करके ये बात कंफर्म की इसहाक डार साहब से बात करके कि आप ठीक कह रहे हैं, पाकिस्तान ने अग्रेशन नहीं दिखाई है। तो वो ये बता रहे थे कि 3 दिन से भारत पैगाम ये भिजवाता था कि हम नहीं चाहते एस्केलेशन हो और फिर एस्केलेशन कर देता था क्योंकि उनके 3 तैयारे गिराए गए थे। और उस जो शर्मिंदगी थी उसको मिटाने के लिए वो मुसलसल पहले पैगाम भेजते थे कि एस्केलेट ना करें और फिर एस्केलेशन करते थे। और फाइनली जब उन्होंने एक लिमिट क्रॉस की, हम तैयार थे तो हमने हमला किया। और सुबह से अब उनसे मुख्तलिफ जो सुफरा है वो राब्ता कर रहे हैं। इसके अलावा अब मार्को रूबियो ने राब्ता किया तो उन्हें भी यही बताया गया कि पाकिस्तान डीएस्केलेशन के लिए तैयार है, भारत को मना रहे, मगर अगर भारत ने यहाँ से एक्शन लिया तो पाकिस्तान भी जवाब देगा। शाहज़ेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को डीएस्केलेट का कहा जा रहा है, अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है। आपको क्या लगता है भारत रुकेगा? क्योंकि शुरुआत भारत की जानिब से की गई, जारहियत की गई, पाकिस्तान जवाब तो देगा। शाहज़ेब, आप हमारे साथ हैं? जी मुझे आवाज आ रही है। शाहज़ेब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि डी एस्केलेट का कहा जा रहा है। अब जो बॉल है वो भारत की कोर्ट में है, तो आपको क्या लगता है भारत जो है वो इस बात को सुनेगा? वो ये जो एस्केलेट भारत की जानिब से किया जा रहा है वो इसको रोक पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान ने तो जवाबी कार्रवाई की है।
देखिए जी, नरेंद्र मोदी साहब के जिस जहन को हम दूर से बैठ के समझ पाए हैं, जो एक राइट विंग और एक ऐसी फिलॉसफी के लीडर होते हैं जो कि नरेंद्र मोदी साहब हैं, और अपने आप को एक स्ट्रांग आदमी दिखाते हैं, शो दिखाते हैं कि एक आदमी है जो इतने बड़े मुल्क को आगे लेके जाएगा, एक आदमी है जो हर एक से लड़ेगा, एक आदमी है जो हिंदुत्व की फिलॉसफी को आगे बढ़ाएगा। उनके लिए एक बहुत बड़ा ईगो डिजास्टर था, बहुत बड़ा एक उनकी रेपुटेशन का डिजास्टर था कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे मार गिराए। तो वो जब उसके बाद नहीं रुके, हालांकि मौका था, दोस्त ममालिक भी पड़े हुए थे, मार्को रूबियो साहब भी बीच में पड़े, मगर उन्होंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एस्केलेशन की। पहले ड्रोन्स पे हमले किए, मगर जब बात नहीं बनी, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के तैयारे हवा में उड़े और वो उनको टारगेट करें और भारतीय आवाम को दिखाएं कि उनके पास एक ट्रॉफी है। पाकिस्तान उनके जाल में नहीं आया। उन्होंने पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमला किया तो पाकिस्तान ने अब उन्हें हमले किए हैं, और भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान के पास वीडियो सबूत मौजूद है कि उनकी एयर बेसिस को पाकिस्तान ने जाके हिट किया है। तो जो उनकी फिलॉसफी समझ में आती है, वो अब ये रेपुटेशन डिजास्टर नहीं लेंगे, जाहिर है वो रिस्पॉन्ड ही हमें करते नजर आएंगे, और ऐसा नहीं होगा कि वो डीएस्केलेशन की तरफ जाए। तो सूरत हाल बिल्कुल नाजुक है, उम्मीद करते हैं कि दो ममालिक वॉर की तरफ ना जाए। शाहजेब, आपने दो अहम चीजों पर बात करना चाहते हैं। सबसे पहले जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग तरफ की गई है, ये आपको लगता है कितनी सिग्निफिकेंट है, जिससे मार्को रूबियो और अमेरिकन इंतजामिया अलर्ट हुई और फौरन राब्ता शुरू किया? देखिए, पाकिस्तान ने दो पैगाम एक साथ दिए हैं ये जो इजलास बुलाया गया है इसके साथ। बहुत अहम है एहसन इकबाल साहब का स्टेटमेंट। एहसन इकबाल साहब ने दो बातें की हैं। उन्होंने कहा कि भारत टेबल पर आ जाए और दो ममालिक ताकि न्यूक्लियर आर्म कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े, और उसके साथ ही पाकिस्तान ने एक ऐसा इजलास बुला लिया है जिसमें न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल भी है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान वाजे कर रहा है कि और अपने सारे कार्ड टेबल पर रख रहा है कि पाकिस्तान को पता है कि नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत है वो अमन का इंतखाब नहीं करेंगे, उन्होंने पहले भी नहीं किया था, मगर जब वो जंग का इंतखाब करेंगे तो उन्हें बताया जा रहा है कि जंग दो एटमी ताकतों के दरमियान कहाँ जा सकती है। तो या तो टेबल का इंतखाब कीजिए या फिर न्यूक्लियर जंग का इंतखाब कीजिए, खुदा ना खास्ता। हम उम्मीद करते हैं कि सेंस मार्क प्रिवेल करे, सैनिटी प्रिवेल करे जो अभी तक की है, मगर एक्सपेक्टेशन बहुत कम है नरेंद्र मोदी साहब। अच्छा, एक और सवाल। मोदी साहब हमें कोई नेतन्याहू समझते नजर आ रहे हैं खुद को। वो एक जानिब वो अपनी ही मीडिया को धोखा देते हैं, दूसरी जानिब आज वो अमृतसर पर मिसाइल चला देते हैं। चाहते क्या है वो अपने लोगों का नुकसान करके अपने लोगों को धोखा देके? देखिए जी, पहले क्योंकि DGIC की तरफ से जब उन्होंने पाकिस्तान पहले हमारी तरफ से एक केस सामने आया कि भारत ने खुद अपने 5 मिसाइल डाले हैं अपने ही इलाकों में ताकि कोई अपने शरीर को पाकिस्तान के खिलाफ करे और एक जंग का माहौल बनाए, और उसके बाद ये सूरत हाल हुई जो थोड़ी सी देर के बाद पाकिस्तान के एयर बेसिस पर हमले कर दिए गए। उससे पहले भी तो हुआ ये कि 2 दिन से वो कह रहे थे कि पाकिस्तान भारत के शहरों में हमले कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा था सबूत दे दें, आप हमले कर रहे हैं, हम आपके ड्रोन दिखा रहे हैं, आपके मिसाइल दिखा दें, आप हमारे दिखा दें, आप कहते हैं आपने हमारे प्लेन गिराए तो वो दिखा दें, आप कहते हैं कि हमारे ड्रोन वहां पर आए जो आपने मार गिराए तो वो दिखा दें। तो 2 दिन से वो नहीं दिखा रहे थे। अगर इंडिया का ये दावा है कि हमारे DGI स्तर का दावा गलत है कि उन्होंने अपने ही शहरों में चलाए हैं ये मिसाइल, तो फिर दिखा दें पाकिस्तान के मिसाइल होंगे, मीडिया के सामने रखें कि ये पाकिस्तान की मिसाइल थे। ये वाले मिसाइल तो हम मान रहे हैं कि हमने पाकिस्तान मान रहा है कि पाकिस्तान ने मारे हैं, उससे पहले की मिसाइल पाकिस्तान नहीं मान रहा है। अगर उनका ये दावा है तो फिर वो दिखा दें। ठीक है शाहजेब, हमारे साथ ही रहिएगा, कुछ देर में आपकी तरफ आते हैं। हम बहुत देर से आपको देर रखे हुए हैं। एक अहम खबर हमारे पास है, पहले नाज़रीन तक वो पहुंचाएंगे। भारत की बठिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, और अब भारत की बठिंडा एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। ताजा खबर आ रही है, अपने नाज़रीन से शेयर कर रहे हैं कि भारत की बठिंडा एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई जारी है। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस आहनी दीवार जारी है। There's a long list of air bases and airfields that has been destroyed by Pakistan, और जो मनाज़र आपको दिखाएंगे अल्लाह अकबर के नारों की गूंज में, फतह वन के चलने और दुश्मन के एयरफील्ड एयर बेसेस को निशाना बनाने के मनाज़र देखिए, सुनिए।
فتح میزائل بنیادن مرصوص آپریشن کے دوران اپنے مشن پر روانہ ہوا اور ٹھیک ٹھیک نشانے لگائے. اب خبر آ رہی ہے بٹنڈا ایئر فیلڈ کو جو کہ پنجاب میں واقع ہے اب سے کچھ دیر پہلے تباہ کر دیا گیا. اس سے نزدیکی سرسا ایئر بیس کو تباہ کیا گیا تھا اب سے کچھ دیر پہلے, جس کو بھارتی میڈیا نے بھی ایڈمٹ کیا تھا. ایک لانگ لسٹ, ایک لمبی فہرست ہے بھارتی ایئر فیلڈ اور ایئر بیس کی جنہیں تباہ کیا گیا. شہزاد اقبال ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ایک بات ادھوری رہ گئی تھی وہ مکمل کر لیتے ہیں. شہزاد, S-400 تقریباً $1.5 بلین کا ایئر ڈیفنس سسٹم اور تباہ. شہزاد, ہم کوشش کریں گے دوبارہ رابطہ کریں شہزاد اقبال سے, لیکن تازہ ترین خبر آپ کو دیں. اب سے کچھ دیر پہلے ایئر ڈیفنس سسٹم ہے جس پر بڑا ناز تھا انڈیا کو, بڑا گھمنڈ تھا بھارت کو کہ ہمارے پاس S-400 ہے. اپنے عوام کو بتایا جا رہا تھا بھارت کی جانب سے کہ S-400 کے ہوتے ہوئے کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان کے فتح میزائل نے اسی S-400 ایئر ڈیفنس کو تباہ کر دیا ہے. یہ میزائلز کو ہوا میں نشانہ بنانے کی اور انہیں تھوٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا جسے ناکام بنا دیا گیا. فتح 1 آج کا ہیرو ہے, جس طرح کے اس کے مناظر ہم آپ کو دکھائیں گے. Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Naare Takbir! Allahu Akbar! اب آپ کو مناظر دکھائیں گے پاکستانی توپ خانے کے. یہ اڑی کے مناظر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستانی توپ خانے کے مناظر آپ کو دکھائیں گے. توپ خانہ نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے دشمن کی پوسٹوں کو جو کہ سرحد سے متصل ہوں انہیں نشانہ بنانے کے لیے, چیک پوسٹوں کو نشانہ بنانے کے لیے پاکستان نے کل سے اب تک اس کا بہت اہم استعمال کیا ہے. توپ خانہ توپ کے مناظر آپ نے دیکھے. بھارتی جوہریت کے خلاف پاکستان کی جوابی کارروائی اور اب بھارت کی بٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا ہے. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہے. شہزاد, بھارت کی بٹنڈا ایئر فیلڈ کو بھی تباہ کر دیا گیا. اس سے پہلے S-400 ایئر ڈیفنس جس پر بھارت کو بہت ناز تھا مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا. جی بالکل, اور جب ہم نے ان کے ایئر کرافٹ گرائے تھے تو ایک ایئر کرافٹ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھٹنڈا میں جا کے گرا تھا, تو وہاں پہ بھی جو ان کی ایئر فیلڈ ہے پاکستان پہ مسلسل اٹیک ہو رہا تھا. اور اسی طریقے سے کئی ساری ہم نے ان کی جو ہے وہ سورت گڑھ کی جو ایئر فیلڈ تھی وہ تباہ کر دی ہے. ان کا جو سپلائی ڈپو تھا اڑی میں وہ تباہ کر دیا ہے. مطلب اب تو دیر از اے لانگ لسٹ جو ہم نے تباہی وہاں پہ کی ہے ان کے ایئر بیسز کی اور ان کی ایئر فیلڈز کی. لیکن میرے خیال سے جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے جو آرمی چیف سے رابطہ ہوا ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا, کیونکہ پاکستان اس حوالے سے بار بار کہہ رہا تھا کہ عالمی دنیا کو اپنا ایک کردار ادا کرنا چاہیے. میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا کہ سارا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور ہی نہیں کر رہا تھا. ان کی ہیڈ لائن پہ جو ہے مختلف خبریں چل رہی تھی, اس پر فوکس ہی نہیں تھا. اور جو کل ایٹیٹیوڈ تھا جے ڈی وینس کا, جو ان کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, جو کہہ رہا تھا کہ دو ممالک کا معاملہ ہے وہ آپس میں اس کو سلجھا لیں, آپس میں سارٹ آؤٹ کر لیں, ہم اس میں ڈپلومیسی میں ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ انٹروینشن جو ہے وہ اچھی ایک بات ہے کہ وہ کر رہے ہیں. لیکن ہم سے زیادہ ضرورت ہے کہ وہ انڈیا سے بات کر کے انڈیا کو یہ باور کروائیں کہ جنگ سے مسئلے کا حل نہیں ہے. تو ان کو کنونس کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان تو ابھی بھی ایگریشن نہیں دکھا رہا ہے, وہ صرف اپنا دفاع کر رہا ہے.
لیکن جو اسٹیٹمنٹ ہے، میں اگر اس کی باریکی میں جاؤں، مجھے ایک اس میں معاملہ یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ طریقے ڈھونڈیں اس معاملے کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے، اور امریکہ جو ہے وہ اپنی اسسٹنس دینے کے لیے تیار ہے اور کنسٹرکٹیو ٹاکس کے لیے تیار ہوگا کہ آئندہ کوئی کانفلکٹ آئے. تو میں تھوڑا سا، یا تو میں اس کو زیادہ ہی بہت ہی باریکی پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجھے تو جو نظر آ رہی ہے بات اس میں ہے کہ امریکہ اپنی اسسٹنس شو کرے گا، وہ فیوچر کانفلکٹ پہ کرے گا، اور ابھی ان دونوں ممالک پہ زور دے رہے ہیں کہ آپ ڈی ایسکیلیٹ کریں. اگر یہ انڈیا کے بس میں تو انڈیا تو ڈی ایسکیلیٹ کرے گا نہیں، اور ہماری طرف سے بھی یہی جواب دیا گیا ہوگا اگر انڈیا پیچھے ہٹتا ہے تو ہم بھی تیار ہیں، لیکن اگر انڈیا مسلسل سر اندازی کرتا رہے گا، پاکستان کی ایئر اسپیس کی وائلیشن کرے گا، پاکستان میں ڈرون بھیجے گا، پاکستان میں اٹیک کرے گا، دین پاکستان از ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ. پاکستان ہیز شون اٹس پاور. جو ہمارے پاس ویپنز ہے اس کا استعمال ہم نے کیا ہے. اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات، کیونکہ شاہ زیب ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنے 3 دن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کر رہے ہیں اور وہ ان کو ناکام بنا رہے ہیں. انہوں نے کوئی ایک نہیں دکھایا کہ ہمارا کوئی ڈرون گرا ہو، میزائل گرا ہو. لیکن آج جب ہم نے واقعی اٹیک کیا ہے اور ہمارے میزائل کے ٹکڑے وہاں جا کے گرے ہیں اور جو ہم نے وہاں پہ ڈیمیجز کیے ہیں، تو اب ان کا میڈیا واقعی دکھا رہا ہے کہ دیکھیں یہ میزائل ہے پاکستان سے آیا ہے، یہ دیکھیں جو اس کے کچھ ربڑ پڑا ہوا ہے تو یہ وہاں سے ملا ہے. تو اب ان کے پاس دکھانے کے لیے واقعی کچھ ہے، کیونکہ ہم نے واقعی اب کاروائی کی ہے. جس ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہے تھے اس کو میرے خیال سے بہت ہی ایک ویکنس کے طور پہ لیا جا رہا تھا، اور مسلسل ایک ڈرامہ کر کے دیکھیں پاکستان نے ہم پہ اٹیک کیا اور ہم نے جوابی حملہ کر دیا. اور میں اسے بتاؤں، آج ہم نے کچھ ذرائع سے بات کی تھی، اس میں ایک ڈپلومیٹک میٹر بھی ہے. پاکستان، یہ جتنی بھی سفارتکاری ہوئی ہے، پاکستان یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیا نے ہم پہ حملہ کیا، ہم نے اپنا رسپانس اب تک نہیں دیا ہے. اگر ہم رسپانس نہیں دیں گے تو پھر انڈیا کو باور کروایا جائے کہ وہ آئندہ اس قسم کے ایڈونچرز نہیں کرے گا. کون یہ کرے گا کام کہ انڈیا کو بتائے کہ ٹھیک ہے اگر ہم یہ رسپونڈ نہیں کرتے تو انڈیا آئندہ کوئی اٹیک نہیں کرے گا. اور انڈیا دوسری طرف یہ بتانا چاہ رہا تھا عالمی دنیا کو کہ ہم نے اٹیک کیا تھا 6 اور 7 کی رات کو، پھر پاکستان نے بھی اٹیک کر لیا، پھر ہم نے کیا، پھر پاکستان نے بھی کر لیا، تو اسپورٹ سیٹل ہو گیا. تو انڈیا بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ہم نے کیا انہوں نے بھی کر دیا، اب معاملے کو ختم کریں، کوئی ہارڈ نیگوسیشن نہیں ہوگی. پاکستان چاہ رہا تھا کہ اگر ڈپلومیسی ہو، ہارڈ نیگوسیشنز پر ہو، اور انڈیا دوبارہ یہ ایکٹ نہ کرے، اس کی ایشورنس دلائی جائے، کیونکہ ہم نے اب تک رسپونڈ نہیں کیا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ڈپلومیٹکلی، کوئی انڈیا کو نہیں یہ کروا سکتا کہ وہ آئندہ اس طرح کے کانفلکٹ پہ نہیں جائے گا، تو پھر وی ہیو اے رائٹ ٹو ڈیفینڈ، وی ہیو اے رائٹ ٹو رسپونڈ، جو ہم نے آج کیا ہے. اچھا شہزاد، جس باریکی سے آپ نے اس بات کو پڑھنے کی بات کی، اگر ہم اسے دیکھیں گزشتہ روز نائب صدر جے ڈی وینس کے بیان کے پس منظر میں، جن کا کہنا یہ تھا کہ ہمیں کیا پرائی جنگ سے لینا دینا، امریکہ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ساتھ ہی یوکرین کے معاملے میں جو کچھ امریکہ نے کیا ہے صدر ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد، آپ کو لگتا ہے کہ میرا فون کال سے آگے بڑھ کر امریکہ کو رول ادا کرنے پر تیار دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ جو کانفلکٹ اسٹارٹ ہوا ہے اس میں کس حد تک ان کا رول ہے، میں ابھی تک اس پر جو ہے تھوڑا سا کنفیوز ہوں. ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایک آدھ بیان آ جاتا ہے کہ دونوں ممالک سے میرے سے تعلقات ہے، ڈی ایسکیلیٹ کریں، ہم رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن فرینکلی سب کو نظر آ رہا تھا کہ ایک کانفلکٹ جو ہے وہ بڑھنے جا رہا ہے. انڈیا نے ایڈونچر کیا ہے، معاملہ ایسکیلیٹ ہوگا، اور پاکستان نے ٹائم بھی دیا. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے اسی دن ریاکٹ کیا تو دنیا کے پاس ٹائم نہیں تھا اس کو سیٹل آؤٹ کرنے کا. تو مجھے نہیں پتا کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے امریکہ کس حد تک آگے جائے گا، اور کیا وہ انڈیا کو پریشرائز کرا سکے گا، کنونس کر سکے گا، منا سکے گا کہ وہ پیچھے ہٹے. یہ سب سے اہم سوال ہے. کیونکہ آج آپ نے دیکھا نا، سعودی منسٹر بھی یہاں پر آئے ہوئے تھے، اور پاکستان نے ہم نے جب وزیر خارجہ سے بات کی، پوری پاکستان ساری دنیا اس کے ڈی ایسکیلیشن کے حق میں، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس حق پہ نہیں تھا. تو اب فیوچر کانفلکٹ ریزولوشن کی تو بات کر رہے ہیں یو ایس کے، اس میں ہم اسسٹنس دینے کے لیے تیار ہیں. ایگزیکٹلی یہ لکھا ہوا ہے دیٹ یو ایس ہیز آفرڈ یو ایس اسسٹنس ان اسٹارٹنگ کنسٹرکٹیو ٹاکس ان آرڈر ٹو اوائڈ فیوچر کانفلکٹ. لیکن جو ابھی جنگ چھڑی ہے یہ تو بند کروانی ہے نا پہلے. یہ تو انڈیا کو کہنا ہے کہ آپ پیچھے ہٹیں گے تو پھر پاکستان پیچھے ہٹے گا. اچھا، پاکستان کا موقف یہ ہے کہ ایک نیو نارم بن گیا ہے کہ آپ کوئی بھی فالس فلیگ آپریشن کریں، پاکستان پر الزام لگائیں اور چر دوڑیں، اور اس کے بعد پھر کہیں کہ جی ٹٹ فور ٹیٹ ہو گیا اور بیٹھ جائیں گے. تو یہ سلسلہ پاکستان چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے بند ہو، اور یہ جو بدماشی خطے میں انڈیا نے لگائی ہوئی ہے یہ نہیں چلنے دے گا آپ. ایبسلیوٹلی. دیکھیں یہی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہر کچھ سال بعد وہ اٹھ کر کہیں کہ تم نے ہم پہ حملہ کیا ہے یا تم نے اسٹیٹ اسپانسر ٹیررزم کیا ہے، اور اب ہم تم پہ حملہ کریں گے، تمہاری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کریں گے، تمہارے ایل او سی پہ ہم
فائرنگ کریں گے، ورکنگ باؤنڈری کی وائلیشن کریں گے، انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. اور اس کو روکنے کا ہمارے پاس سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ڈپلومیٹ